گزشتہ آیات مبارکہ کے اندر اللہ تعالیٰ کی قدرت کو، اس کے علم محیط کو اور ساری کائنات اور ساری کائنات کے خزانوں کے مالک ہونے کو بیان کیا گیا تھا۔ لہو مقالید السماوات والارض، اسی کے ہاتھ میں ہیں کنجیاں آسمانوں کی اور زمین کی۔ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، کھول دیتا ہے جس کے لیے چاہے روزی اور جس کو چاہے معاف کر دیتا ہے، تنگ کر دیتا ہے۔ آج کی ان آیات مبارکہ کے اندر انسانوں کے لیے ازل سے اللہ کی طرف سے طے کردہ ضابطۂ حیات اور اس پہ چلنے کی ترغیب دی گئی۔ فرمایا شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوحا، راہ ڈال دی گئی تمہارے لیے دین کی، یعنی زندگی گزارنے کے لیے تمہیں طور طریقے بتائے گئے۔ ما وصی بہ نوحا، جس کی وصیت کر گئے اللہ کے پیغمبر حضرت نوح علیہ السلام۔ یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ پہلے پیغمبر تو آدم علیہ السلام ہیں، اور ان کے بعد کچھ اور پیغمبر بھی حضرت نوح علیہ السلام سے درمیان کے دور میں آئے ہیں، لیکن اللہ پاک نے یہاں نوح علیہ السلام کا ذکر کیا کہ وہ جس دین کی تمہیں وصیت کر گئے۔ تو آدم علیہ السلام کا ذکر نہیں کیا گیا، وجہ اس کی یہ ہے کہ آدم علیہ السلام اور ان کے بعد کا ایک بڑا زمانہ ایسا ہے جس میں کوئی کافر اور مشرک تھا ہی نہیں۔ کفر اور شرک کی بنیادیں نوح علیہ السلام کے دور کے اندر پڑی، اور حق اور باطل کی مارکہ آرائیاں بھی حضرت نوح علیہ السلام کے دور سے شروع ہوئی، اور باضابطہ کفر کے خلاف اللہ نے جو احکامات دیے حضرت نوح علیہ السلام کو دیے، اور شرک کے خلاف توحید کی ترغیب اور تاکید اور حکم حضرت نوح علیہ السلام کو دیا گیا کہ اس سے پہلے نہ کوئی شرک تھا اور نہ کوئی دنیا کے اندر مشرک تھا۔ اس لیے جہاں بھی شرائع کا ذکر کیا جاتا ہے تو حضرت نوح علیہ السلام سے اس کا ذکر کیا جاتا ہے۔ تو فرمایا ہم نے تمہارے لیے ایک راہ رکھ دیا، دین کا ایک راستہ رکھ دیا جس کی وصیت حضرت نوح علیہ السلام کر گئی۔ وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، اور اے پیغمبر وہ جو آپ کی طرف وحی کی گئی۔ نوح علیہ السلام کی تذکرے کے بعد براہ راست جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو آخری دین تھا اس کی وحی کی طرف اشارہ کیا گیا۔ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ، اور وہ جس کی وصیت کر گئے ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام۔ انبیاء علیہ السلام میں بڑے پیغمبر حضرت نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو یہاں جماعت انبیاء میں چند بڑے انبیاء کا ذکر کر کے فرمایا وہ جس کی وصیت کر گئے۔ اس دین ہر دور کے اندر ایک ہی رہا ہے، نسبتیں بدلتی رہی ہیں انبیاء علیہ السلام کی طرف، لیکن دین کی اساس اور بنیاد ہر دور میں ایک رہی ہے، آدم علیہ السلام سے لے کر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک۔ جزوی مسائل کے اندر اختلاف رہا ہے، شریعتوں کے اندر بنیادی اور اساسی چیزیں ادیان کی ایک ہی رہی ہیں، تو کہا جا سکتا ہے کہ دین تو ایک ہی تھا، اور یہاں اسی ایک دین کی بات کی گئی ہے۔ فرمایا اللہ نے جس کے لیے آپ لوگوں کے لیے جس دین کی راہ ڈالی اور اسی کی وصیت نوح علیہ السلام نے، ابراہیم علیہ السلام نے، موسیٰ علیہ السلام نے، عیسیٰ علیہ السلام نے اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا۔ ان انبیاء علیہ السلام نے انسانیت کو اسی بات کا حکم دیا کہ دین کو قائم رکھو، دین پہ قائم رکھو اور اس میں تفریق مت ڈالو۔ دراصل اللہ پاک نے انسان کو پیدا کر کے جنت میں بنا کر زمین پر بھیجا، اور اسی وقت اللہ پاک نے آدم علیہ السلام سے یہ ذکر کیا تھا کہ آدم ہم آپ کو زمین پر بھیج رہے ہیں، لیکن زمین پر آپ نے من چاہی زندگی نہیں گزارنی، خواہشات پر نہیں چلنا، ہماری آسمانی ہدایت کے مطابق زندگی گزارنی۔ اسی آسمانی ہدایت کو دین کہا جاتا ہے، اور اس کا سلسلہ آدم علیہ السلام کے حبوط کے ساتھ ہی اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر یہ سلسلہ ختم ہو گیا۔ اللہ پاک نے
پہلے انسان کو، جو پہلے پیغمبر بھی ہیں، زمین پر اتارتے وقت کہہ دیا تھا کہ اگر تم زمین پر اللہ کی آسمانوں سے آنے والی ہدایت کے مطابق زندگی گزارو گے، اللہ کے دین کے اوپر چل کے زندگی گزارو گے، تو اللہ کا تم سے وعدہ ہے اللہ تمہیں پھر واپس جنت میں لے جائے۔ لیکن اگر تم نے من چاہی زندگی گزاری، اللہ نے جو تمہارے لیے دین انبیاء علیہ السلام کے ذریعے جو ادیان دیے ہیں ان پر تم نہ چلے اور اللہ کے دین کا انکار کیا اور اس کی تکذیب کی اور اس کو جھٹلایا، تو اللہ نے کہا تم جنت میں نہیں جا سکو گے، پھر تمہیں جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ تو یہ بنیادی بات ہے جسے ہر انسان کو سمجھ لینا چاہیے کہ ہم دنیا کے باشندے نہیں ہیں، ہم جنتی ہیں، جنتی الاصل ہیں، ہمارا اصل وطن جنت میں تھا اور ہمیں جنت میں پیدا کیا گیا تھا۔ ایک آزمائش اور امتحان کے لیے ہمیں زمین پر بھیجا گیا ہے۔ اگر ہم اس آزمائش اور امتحان میں سرخرو ہوتے ہیں اور اللہ کی آسمانی ہدایت کے مطابق، اللہ کے دین کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، تو انشاءاللہ ہم پھر واپس جنت میں جائیں گے۔ اسی چیز کو اللہ پاک نے ان آیات مبارکہ کے اندر بیان فرمایا ہے اور فرمایا نقیم الدین ولا تتفرقوا۔ دین کہتے ہیں زندگی کے طور طریقوں، اور انسان کو اللہ نے بنایا ہے اور زندگی گزارنے کا طریقہ بھی اللہ نے اس کو دیا ہے۔ اسے بنا کر دنیا میں ایسے نہیں پھینک دیا کہ جیسے چائے کھائے پیے مزے کرے اور زندگی گزارے، ہر چیز کا اس کو حکم دیا گیا۔ اور بالخصوص اللہ کا آخری پیغمبر اور آخری دین قرآن کی صورت میں جو انسانیت کو دیا گیا، اتنا کامل دین اور اتنا کامل پیغمبر، انسان کی زندگی کا کوئی شعبہ ایسا نہیں ہے جس کی رہنمائی قرآن کے اندر اور صاحب قرآن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہمیں نہ ملتی ہو۔ کئی مرتبہ مثال کے طور پر آپ حضرات کے سامنے عرض کیا، انسانی زندگی میں، معاشرے میں، سماج میں، سوسائٹی میں سب سے نیچے مزدور ہوتا ہے اور سب سے اوپر وقت کا بادشاہ اور حکمران ہوتا ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ کامل ترین پیغمبر تھے جنہوں نے انسانیت کے سامنے مزدوری کر کے مزدور کا کردار بھی امت کو بتایا، اور ہجرت کے بعد مدینہ میں ریاست قائم کر کے حکمرانی کر کے بھی امت کو بتائی۔ اب بتاؤ مزدور اور حکمران کے درمیان انسانی زندگی کا کون سا شعبہ ایسا ہے جس میں حضور علیہ السلام نے عملاً امت کی رہنمائی نہ کی ہو؟ اسی کو دین کہتے ہیں، اور حکم ہے ان اقیم الدین، اسی دین پہ قائم رہو، ولا تتفرقوا فیہ، اور اس میں تفریق مت ڈالو۔ یہ دین اللہ کی طرف سے، ان الدین عند اللہ الاسلام، اور اب اللہ کے نزدیک دین اسلام ہے۔ اور قرآن میں فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، جس نے زندگی گزارنے کے لیے اسلام کے سوا کوئی اور طریقہ اپنایا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اللہ فرماتے ہیں ہرگز ہم کسی اور طریقے کو قبول نہیں کریں گے، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور ایسے لوگ آخرت میں نقصان اٹھانے والے ہوں۔ اس لیے فرمایا دین میں تفریق مت پیدا کرو۔